قرآن واضح الفاظ میں ولید بن عقبہ کو فاسق کہہ رہا ہے۔ نبی کی اگر بیوی ہونا کسی کو عصمت کی سند دیتا ہے تو پھر قتیلہ کیا کہیں گے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب کے مخالف آ جانا باقی ہر گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے۔ حوث اقتدار میں کچھ لوگوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کے ایک شخص کو، حضرت ابوبکر کو کیا بنا لیا؟ اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عدالت صحابہ کی ایک جدید ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک عدالت صحابہ کے حوالے سے مفصل سیریز کے طور پر گفتگو ہماری جاری ہے۔ آج نہایت ایک اہم پہلو کے اوپر گفتگو ہوگی اور اس کے خد و خال کو واضح کیا جائے گا، اور وہ سب سے اہم ہے۔ یعنی اگر آپ نے ہماری گزشتہ گفتگو ملاحظہ فرمائی ہو تو اگر ہم کہیں کہ جو آج کی گفتگو ہے ان سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ اس لیے چونکہ آج ہم نتیجہ دینے والے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں یہ چیز آپ کو عرض کی تھی کہ اہل سنت کے ہاں ایک جو یہ نظریہ قائم کیا گیا عدالت صحابہ کا کہ تمام صحابہ کیا ہے؟ عادل ہیں، ان کے اوپر آپ کو کسی قسم کی کوئی بات کرنے کا حق نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے منہاج السنت النبویہ میں یہ بات نقل کی کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کے معائب اور صحابہ کے جو متائن ہیں اس کے اوپر سکوت اختیار کرنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس حوالے سے جو بیان کیا، شمس الدین ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس بات کو نقل کیا کہ ہمارے اوپر لازم ہے، یعنی اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ہم صحابہ کے متائن کو بیان نہ کریں تاکہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ صحابہ کی نسبت پاک ہو جائیں۔ یعنی تصفیۃ القلوب اگر کرنا ہے تو صحابہ کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے، ان کے معائب کو بیان نہیں کرنا، ان کی بدیوں کو بیان نہیں کرنا۔ اور جیسا کہ عرض کی تھی تنویر الایمان میں دہلوی صاحب نے یہ باقاعدہ لکھا کہ ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ صحابہ نے اہل بیت کے حق میں کوتاہی کی، اہل بیت کے حق میں ظلم کیا، لیکن ہمارا فریضہ کیا ہے؟ مذہب اہل سنت کیا ہے؟ مذہب اہل سنت یہ ہے کہ ہمیں اس پر خاموشی اختیار کرنی ہے۔ احمد ابن حنبل کو جب کہا گیا کہ جنگ جمل کے حوالے سے میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں تو احمد ابن حنبل نے کہا اس میں نہ حلال ہے نہ حرام ہے، پھر تم اس کے کیوں در پہ ہو اور کیوں لکھنا چاہتے ہو؟ تو احمد ابن حنبل منع کرتا تھا کہ جنگ جمل کے حالات کو بیان نہ کرو، چونکہ مشاجرات صحابہ کا اگر کوئی باب کھولتا ہے اور مشاجرات صحابہ پہ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو یہ اہل سنت کے ہاں ممدوح عمل نہیں رہا۔ کیوں؟ اس کی وجہ نہایت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، احادیث پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ چیز مسلم ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد یہ جو قوم ہے اس کے دل میں جو کینہ ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اے علی، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے بعد تمہارے ساتھ نزاع کریں گے۔ یہ وہ صحیح و سند روایت ہیں جو اہل سنت منابع میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یعنی صحابہ کے حوالے سے رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ آپ کے ستغدروا کا بکا، یعنی یہ ستغدروا بکا بعدی، یعنی یہ عنقریب یہ جو امت ہے یہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ غدر کرے گی، دھوکہ کرے گی۔ اب جب یہ چیز ہم نے دیکھی ایک طرف سے، دوسری طرف اہل سنت نے اپنا مذہب یہ بنا لیا کہ معائب کو بیان نہیں کرنا۔ اب تیسرا مرحلہ یہاں پر آتا ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا کہ امیر المومنین کا حق غصب کیا گیا۔ اب اہل سنت نے کہا کہ ہم نے اگر اپنے مذہب کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے اور دیکھا ہے کہ صحابہ نے اہل بیت کے حق میں کوتاہیاں کی ہیں، تو اب یہاں پر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کے معائب کو بیان نہیں کریں گے۔ اس کو مشروعیت دینے کے لیے صحابہ کے عمل کو، یعنی صحابی کوئی بھی کام کرے اس کے عمل کو مشروعیت دینے کے لیے، اس کو شرعی لبادہ اڑھانے کے لیے انہوں نے ایک مبنی بنایا، وہ کیا تھا؟ عدالت صحابہ۔ انہوں نے ایک قاعدہ بنایا، وہ تھا عدالت صحابہ۔ تو لہٰذا یہ سارا جو ان کا قاعدہ کلیہ بنایا گیا ہے وہ اہل بیت کے حقوق میں جو کوتاہی کی گئی اس کو رفع کرنے کے لیے ہے۔ تو آج اسی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ آیا واقعاً صحابہ نے ایسے کام انجام دیے جو شریعت کے مخالف تھے؟ کیا صحابہ نے ایسے کام انجام دیے کہ سنت میں تبدیلی کی؟ چونکہ رسول اللہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میری امت شبرن شبرن، یعنی وجب با وجب، بالشت با بالشت جو ہے وہ بنی اسرائیل نے جو کام کیے تھے میری امت میں وہ ساری چیزیں رونما ہوں گی۔ اور بنی اسرائیل نے جو کام کیے، انہوں نے قتل و غارت کی، انبیاء کو قتل کیا، اوصیاء کے خلاف جنگیں کیں، دین میں تبدیلیاں ایجاد کیں، بدعتیں ایجاد کیں، وہ ساری ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہ رونما ہوئی ہیں۔ تو اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے حسب سابق دو شخصیات موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب موجود ہیں مولانا عابد رضا نوشاد صاحب، اور میری بائیں جانب موجود ہیں مولانا سید سبطین نقوی امروہی صاحب۔ دونوں احباب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ تو آگاہ ابتدا کرتے ہیں آج کی کہ آپ تشیع کے حوالے سے، یعنی ہم تشیع کے حوالے سے ایک یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ آپ صحابہ کے اوپر طعن کرتے ہیں۔ تو آیا صحابہ کے اوپر جو طعن آپ لوگ کرتے ہیں اس کی بنیاد ہمارے اندر کا بغض ہے، یا اس کی بنیاد خود اہل سنت کتب ہیں اور اہل سنت کی کتابوں سے ہی ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جو خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحابہ کے اوپر ایک واضح طعن ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ بڑی عمدہ تمہیدی گفتگو آپ نے فرمائی، اور ظاہر ہے کہ درزی سے اگر غلط قینچی چل جائے تو اگر وہ بڑا ہنرمند ہوگا تو وہ آ کے کیا کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ یہی فیشن ہے۔ تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کے ساتھ یہ مسئلہ مسلسل پیش آیا ہے کہ ان کے یہاں ایسی قینچیاں بہت چلی ہیں اور معاملہ خراب ہوا ہے۔ جب معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو صحیح کیسے کیا جائے، تو فوراً آ کر دین کے نام پر، شریعت کے نام پر ایک قانون گڑھ لیتے ہیں، اور اس قانون کے نیچے اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثلاً خلافت کے مسئلے میں آپ دیکھیں کہ اگرچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے میدان میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بعد وسیع جانشین، خلیفہ، امت کا سرپرست بنا کر چلے گئے تھے، لیکن ہوس اقتدار میں کچھ لوگوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو کے ایک شخص کو، حضرت ابوبکر کو کیا بنا لیا، اپنا خلیفہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوس اقتدار بھی امام غزالی کا جملہ ہے۔ جی امام غزالی نے کہا جی کہ ہم نہیں کہہ رہے، غلب علیہ ہاں بالکل، ان کے امام اوپر غزالی ہوائے کا نفس جملہ، غالب ہوائے آ گئی۔ نفس غالب آ گئی تھی، اور جس کی وجہ سے ٹھیک ہے ہوس اقتدار میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اب یہاں قانون بن جاتا ہے کہ بھائی خلافت رسول کو معین کرنے کا، خلیفہ رسول کو معین کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ مثلاً اجماع امت، اگرچہ اجماع امت بھی وہاں نہیں تھا، بہرحال اجماع امت۔ اس کے بعد جب یہ قانون بن گیا تو اس پہ باقی رہنا چاہیے۔ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر حضرت ابوبکر کی وصیت سے خلیفہ بنتے ہیں، پھر قانون بدلا، پھر یہ خراب ہوا، قانون ٹوٹا، ایک نیا قانون بنا کے بھائی استخلاف وصیت انہوں نے کر دی، وہ بنا کے گئے تھے، رسول نہیں بنا کے گئے تھے، حضرت ابوبکر بنا کے گئے تو یہ قانون بن گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا بھائی؟ تیسرا انسان جو بنا، حضرت عثمان جو آئے خلیفہ بن کر، وہ شورا کے ذریعے۔ تو یہاں پر تو خلافت کے مسئلے میں بھی آپ دیکھیں، ایک معاملہ پیش آ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اسی کو قانون اسلام بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ عدالت صحابہ میں بھی یہی ہوا ہے کہ مسلسل روایات میں، تاریخ میں، آیات میں اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے گناہ کیے ہیں، فسق کیا ہے، فجور کیا ہے، سرقت کی ہے، شراب پی ہے، ہزار طریقے کے کون کون سے ایسے جرم ہیں جو نہیں کیے ہیں۔ قرآن کی آیت اس بات پر مشیر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس بات پر مشیر ہیں۔ تو اب ان چیزوں کو بچانے کے لیے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یا لیپا پوتی کرنے کے لیے انہوں نے ایک قانون بنایا، آپ کے بقول عدالت صحابہ کا، تاکہ اس پر، جب کہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، نہ آیت نہ روایت، کوئی بھی دلیل نہیں، بلکہ اس کے برخلاف مسلسل آیات آ کر اس نظریے کو باطل کر رہی ہیں، عدالت صحابہ کے نظریے کو۔ مسلسل احادیث ایسی ہیں جو اس نظریے کو باطل کر رہی ہیں۔ مثلا آیات کی اگر بات کریں، بے پناہ آیات ہیں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ انفال میں، احزاب میں، منافقون میں، اور توبہ میں تو، سورہ توبہ میں تو اللہ توبہ، اتنی آیات ہیں ان کے خلاف کہ نہ پوچھیے۔ اب اس میں جو میں صرف اگر فہرست گنانا چاہوں، آیات پر آئیں گے انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں کہ کس طرح کی نسبتیں دی گئی ہیں۔ نسبتوں سے مراد یعنی آیت نے کس کس حوالے سے مذمت کی ہے۔ کہیں آیت کہہ رہی ہے کہ ان کا ایمان جھوٹا ہے۔ کون ہے یہ؟ اس رسول کے دور کے مسلمان جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، ان کا ایمان جھوٹا ہے، ان کے ہاں غرور اور تکبر پایا جاتا ہے، ان کے ہاں فسق پایا جاتا ہے، یہ بزدل ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم لوگ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ ان کا باطن جو ہے کالا ہے، ان کا دل بیمار ہے، ان کے ہاں گمراہی پائی جاتی ہے، ان کے ہاں سفیہ لوگ ہیں، ان صحابہ میں سفیہ صحابہ ہیں، موقع پرست، ہیلا کرنے والے لوگ، اور کفر کی حالت میں اس دنیا سے جانے والے لوگ انہی صحابہ میں موجود ہیں۔ ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے، حق سے راضی نہیں رہتے، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر ان کا ایمان و یقین نہیں ہے، ان کے اعمال ہبط کر دیے گئے، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، ان پر عذاب ابدی ہے، فتنہ انگیز لوگ ہیں۔ پیغمبر جب ناراض ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اکبر، مذاق اڑاتے ہیں، مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، پیغمبر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پیغمبر کو چھوڑ کر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جنگوں میں بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا تشریف لے جاتے ہیں۔ حزب شیطان ہیں، شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، دوست ہیں دشمنان خدا کے، کینہ جو ہیں، ظالم ہیں، یہ آیات کہہ رہی ہیں، ظالم ہیں، نور ان کے دلوں میں نہیں پایا جاتا۔ پیغمبر کو مارنے کی انہوں نے کوشش کی، جب جنگ تبوک سے واپس آ رہے تھے مارنے کی کوشش کی۔ تو جب اتنی ساری آیات آ کر انہی لوگوں کے بارے میں جو رسول کے ساتھ تھے،
جن کو صحابی کہا جائے گا ان کے ساتھ تھے، ان کے بارے میں، یا قذف انہوں نے کیا، قذف تہمت لگائی ہے، زنا کی تہمت لگائی ہے جس پر حد شریعت نے معین کی ہے، مذاق اڑایا ہے، زنا انہوں نے کیا، آیات کہہ رہی ہیں زنا، یعنی ان کی جب شان نزول آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی صحابی نے زنا کیا اس وجہ سے یہ آیات، یا فاسق ہے آیات موجود ہیں، چوری کی ہے آیات موجود ہے، شراب خواری کی ہے، شراب پی ہے آیات موجود ہیں۔ تو بھائی جب قرآن مجید صاف صاف آ کر کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں میں، ان صحابہ نام کے گروہ میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ایسے ایسے جرائم کا، جن کا شاید ایک عام مومن مسلمان بھی مرتکب نہ ہو اور نہیں ہوتا، اس کا ارتکاب کیا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں عادل ہیں اور ان پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیجئے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ اجتہاد تھا مثلا، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آغا کی طرف آتے ہیں۔ آغا یہی سوال جو ہے وہ اب آپ کی جانب بھی لے کر آتے ہیں کہ عدالت صحابہ کی جو بنیاد بنائی گئی اور اس کو بنیاد بنا کر ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ہماری تکفیر جس سبب کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ صحابہ کی بدگوئی کرتے ہیں، صحابہ کے اوپر طعن کرتے ہیں، تو یہ جو تہمت ہے یہ تشیع پہ لگتی ہے؟ کیا صحابہ کی بدگوئی تشیع اپنی جیب سے کرتی ہے، صحابہ کے اوپر طعن اپنی جیب سے کرتے ہیں، یا اس کی ہمیں کوئی آپ یہ کہہ لیں تار ان کی اپنی کتابوں سے یا قرآن مجید سے ملتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ آپ دونوں حضرات نے مقدماتی طور پہ بہترین گفتگو فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ بغیر کسی تمہید کے اصل مطلب کو بیان کروں۔ اگر ہم حدیث کی کتاب کی طرف نہ بھی جائیں، تاریخ کی طرف نہ بھی جائیں، تو خود قرآن مجید چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ نظریہ عدالت صحابہ نہ صرف یہ کہ کوئی اساس نہیں رکھتا بلکہ سرے سے باطل ہے۔ باطل ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی سینکڑوں آیات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ صحابہ من حیث مجموع کوئی شرعن عدالت کا پہلو نہیں رکھتے تھے۔ مثلا جیسے ابھی مولانا نے اشارہ کیا، میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں، سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 6 معروف آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ رسول سے، اہل ایمان سے خدا تخاطب فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی چھان بین کر لو۔ اب مدعا کیا تھا؟ یہ تفسیر طبری کی روایت ہے جو شان نزول میں عرض کر رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور ہمارے سامعین بھی جانتے ہیں، تفسیر طبری وہ تفسیر ہے جس کے بارے میں ابن تیمیہ جیسا شخص یہ لکھنے پہ مجبور ہوا کہ اگر تفاسیر میں واقعاً کوئی صحیح ترین تفسیر ہے تو وہ تفسیر طبری ہے، بدعتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ طبری لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ مدعا یہ ہوا کہ رسول نے ولید کو بھیجا اور کہا کہ جا کے بنی مستلق سے زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ جا کر جمع کرو اور لے آؤ، مال لے آؤ زکوٰۃ کا۔ یہ وہاں جاتا ہے اور ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، یہ اس سے کچھ اور مطلب لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ کر آ جاتا ہے اور رسول کو کہتا ہے کہ وہ زکوٰۃ شکات تو نہیں دے رہے، الٹا انہوں نے ہمارے خلاف قیام کر لیا، خروج کر لیا، ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ خبر رسول کے آس پاس بیٹھے ہوئے صحابی سنتے ہیں تو وہ بھی تیار اور جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہ بات اس قبیلے کو پتہ چلتی ہے تو وہ اپنا وفد بھیجتے ہیں اور وہ جا کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدعا تو یہ تھا، ہم تو اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے اور یہ اس طرح کی ہم پہ تہمت لگا رہا۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل کی، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو۔ یعنی قرآن واضح الفاظ میں ایک صحابی یعنی ولید بن عقبہ کو فاسق کہہ رہا ہے۔ اب وہ افراد کہاں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صحابی فاسق نہیں ہو سکتا؟ عادل ہے۔ چونکہ ہم نے عرض کیا تھا شروع میں کہ بعض کا یہ نظریہ ہے کہ صحابی سے کچھ بھی سرزد ہو، فسق سرزد نہیں، قرآن کہہ رہا ہے فاسق ہے۔ اور میں یہاں پہ بڑا ہی مجھے حیرت ہوتی ہے، ایک معروف ہمارے پاکستان کے عالم دین کہوں ان کو یا ان کو میں ٹک ٹاکر کہوں، بہرحال مجھے سمجھ نہیں آتی،
ان کے بیانات سے زیادہ ان کے لطیفے معروف ہیں. وہ میں نے دیکھا اپنے ایک تقریر میں فرما رہے تھے کہ یہاں فاسق سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کلی طور پہ فاسق تھا, یہاں فسق سے مراد یہ ہے کہ بس اس مورد میں کلی طور پہ فاسق نہیں کہا گیا. تو بندہ واقعاً پریشان ہی ہو سکتا ہے اس بات پر کہ بھائی قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور آپ بچانے کے لیے کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ صحابیوں میں چاہے ایک نفر ہی فی الحال ہم کہتے ہیں واضح طور پہ فاسق ہے. اب جب فاسق ہے تو نظریہ عدالت صحابہ یہیں پہ اپنا دم توڑ دیتا ہے, اس کے پاس اور کچھ نہیں بچتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ناظرین یہاں تک ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہو گیا ہوگا کہ جیسا کہ آقا نے قرآن مجید سے جو ہے وہ ایک ہیڈ لائنز کے طور پہ مختلف آیات بیان کی کہ جو اس چیز کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ میں یہ گروہ پائے جاتے تھے, اور آقا نے بھی ایک مصداق جو ہے وہ بیان کر دیا. جب ایک مصداق بیان ہو گیا تو وہ جو ایک آپ نے چار دیواری قائم کی تھی عدالت صحابہ کی, وہ وہیں پر منہدم ہو جاتی ہے, اور اس میں ایک اگر سوراخ ہو گیا تو اس میں امکان پایا جاتا ہے کہ دیگر سوراخ بھی ہو جائیں. تو انشاءاللہ بھی آگے ہم بیان بھی کریں گے. تو جیسا کہ آگا آپ نے قرآن مجید سے بھی بیان کیا کہ صحابہ وہ تھے کہ جو رسول اللہ کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. رسول اللہ نماز پڑھا رہی ہیں تو رسول اللہ کے مطیع اتنے نہیں تھے کہ آپ کہیں کہ رسول اللہ کی انہوں نے دل و جان سے اتباع کی ہو, اطاعت کی ہو. اور قرآن مجید نے اطاعت اور اتباع کو اہم شرط قرار دیا ہے کہ اگر رسول اللہ کے ساتھ کوئی شخص رہے اور رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت بھی کرے تب جا کر وہ ایک صحابیت کے معیار پہ پورا اترے گا. تو ہمیں قرآن مجید میں ایسی اور کون سی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں سے ہمیں یہ معلوم ہو کہ جو یہ عدالت صحابہ ہے اس کی بنیاد متصادم ہے قرآن سے. میں نے سرسری طور پر ایک فہرست آپ کے سامنے گنائی صحابہ کے جرائم کی, یا یوں کہوں کہ قرآن مجید نے جو صحابہ کی مذمت کی ہے اس کی ایک فہرست کہ کن کن موارد میں کن کن باتوں پر شدید مذمت قرآن مجید نے کی ہے. صریحاً قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے صحابہ عادل نہیں ہیں اس معنی میں جس میں تم لے رہے ہو. اب میں کچھ آیتیں, ایسا بھی نہ ہو کہ صرف فہرست کی حد تک رہ جائے, کچھ آیتیں, میں ساری آیتیں نہیں پڑھی جا سکتی بھائی, پورا سورہ توبہ ہے, نہ جانے قرآن میں کون کون سے سوروں میں ساری آیت موجود ہیں, سینکڑوں آیات ہیں, کون کون سی آیت پڑھوں. اب اہل تحقیق جو اہل مطالعہ وہ خود مطالعہ کر سکتے ہیں. میں مثال کے طور پر مثلا قرآن مجید آگے کہتا ہے ان کا ایمان حقیقی نہیں ہے, ان کے پاس ایمان نہیں ہے. مثلا سب سے پہلے قرآن مجید مثلا صحابہ کی جو گفتگو کی ہے اس میں منافقین کو رکھا ہے, ان کی مذمت ہے. مرتد ہونے والے صحابہ ان کو رکھا ہے. اب یہاں پہ یہ کوئی نہ کہ وہ تو مرتد ہو گئے, بھائی تھے تو صحابہ نے, جو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ بھائی جب کوئی مرتد ہو سکتا ہے تو فسق کیوں نہیں کر سکتا, گناہ کیوں نہیں کر سکتا, عادل کیسے رہ جائے گا وہ جس کے ہم ارتداد کا امکان پایا جائے, نفاق کا امکان پایا جائے, تو پھر تو کہاں سے تم قانون بنا رہے ہو عدالت کا. تو مرتد ان کے ارتداد پر دلالت کرنے والی بہت ساری آیت ہیں. پھر بہت ساری آیت ایسی ہیں جو ان کے گناہ پر, جو انہوں نے گناہ کیے ہیں باقاعدہ, اور ان کی مذمت میں جو آیت ہے. میں کچھ آیتیں پڑھتا ہوں. مثلا ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے آئے ہیں, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, جبکہ وہ مومن نہیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مومن نہیں ہیں, تم کہہ رہے ہو سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. تو بھائی یہ تو بالکل 180 ڈگری قرآن سے ٹکرانے والا نظریہ ہے. یا آپ کے سامنے عرض کروں, قرآن کہہ رہا ہے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا, معاف نہیں کیا جائے گا. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے رسول آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے, چونکہ فاسقوں کی اللہ ہدایت نہیں کرتا ہے. اور یہاں پہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں فاسق سے مراد جو ہے وہ کوئی کافر ہے, چونکہ فاسق جب کہا جا رہا ہے تو مسلمان ہیں, مسلمانوں میں سے. یا گمراہی کہا گیا یہ لوگ گمراہ ہیں. بہت سارے صحابہ ایسے ہیں, رسول کے ساتھی ایسے ہیں جو گمراہ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے, گمراہی کو ترجیح دی ہے اور اسے اپنا لیا ہے. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ جو ہے سورہ بقرہ کی 16ویں آیت ہے. مسلسل آیات ہیں, میں کتنی آیتیں پڑھوں, چند آیتیں اور پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ حبط اعمال فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا.
اللہ نے ان کے سارے اعمال جو کیے بھی تھے اس کو بھی ہبت کر دیا، ختم کر دیا، گرا دیا، جلا دیا. یا اس طرح کی بہت ساری آیتیں. میں مثلا کچھ آیات ہیں جہاں صریحاً کچھ ایسے مسلمان تھے جو مدینے جب رسول نے ہجرت کی ہے تو ان کے ساتھ نہیں آئے، ان کی مذمت کی قرآن مجید نے. اور کیا مذمت کی ہے. مسلمان تھے، صحابی تھے، رسول کے زمانے میں تھے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ دیکھیے. صرف الفاظ پر آیات کے توجہ، اس آیت کے توجہ کیجئے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ چلتی ہے آیات. اس کے بعد یعنی وہ لوگ جو مکے میں مستضعف تھے، ستائے جا رہے تھے، مگر رسول کے ساتھ انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کرتے. کیوں ہجرت نہیں کی؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن بہت سارے صحابہ کو، صدر اسلام کے مسلمانوں کو جو صحابی تھے ان کو جہنم میں بھیج رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ صحابہ عادل تھے. مسلسل آیات ہیں. آغا میں کتنی آیتیں پڑھوں، واقعی بہت ساری آیات ہیں. بالکل ان کے شان نزول اہل سنت کی کتب میں موجود ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے صحابہ نے جرائم، باقاعدہ جرم اور گناہ اور فسق اور فجور کا ارتکاب کیا. یہاں پر اضافہ کرنا چاہوں گا، ایک جرم جو بلا وجہ میں شیعوں پہ دھرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ حقیقت میں اگر تاریخی پہلو دیکھا جائے تو اس گناہ کے سب سے پہلے جو مرتکب تھے وہ خود صحابہ تھے. اور وہ کون سا گناہ ہے؟ عام طور پہ الزام جو لگایا جاتا ہے جناب کہ نعوذ باللہ من ذالک، شیعہ جو ہیں وہ ازواج رسول پر تہمت لگاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک زنا کی. صحیح. اور خدا جانتا ہے، خدا شاہد ہے کہ مکتب تشیع جو ہے وہ اس قبیح فعل سے مبرہ ہے. بالکل. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہاں سے شروع ہوا سلسلہ اور یہ اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام تو خود صحابہ نے کیا ہے. آپ دیکھیے عجیب لوگ ہیں، جب جناب عائشہ کے حوالے سے اور ان کی شان بیان کرنے کے حوالے سے ممبروں پہ بیٹھ کر گلے کی رگوں کو پھلا پھلا کر بیان دیے جاتے ہیں، تو اس میں جناب عائشہ کی شان بیان کرنے کے عنوان سے آیات عفق کو ذکر کیا جاتا ہے، سورہ نور کی آیات کو. وہاں یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب عائشہ کی پاکیزگی کی قرآن نے گواہی دی ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا جاتا کہ یہ جو تہمت لگائی تھی وہ خود صحابی تھے. آپ یہ بھی تو ذکر کریں بھائی، رسول کے زمانے میں کون تہمت لگائے گا؟ رسول غزوے سے واپس آ رہے ہیں اور اس کے اندر ایسے ایسے نام موجود ہیں، تاریخ میں سب کے اسماء لکھ کے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے. اگر آپ کو ضرورت ہے آپ جائیے تحقیق کیجیے، آپ کو نام مل جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے زوجہ رسول پر تہمت لگائی وہ کون افراد تھے؟ وہ صحابی تھے کہ نہیں تھے؟ تو اب جب وہ صحابی تھے تو اول تو یہ کہ جو شیعوں پہ تہمت لگائی جاتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اصل میں اس کام کا آغاز کہاں سے ہوا. اور اگر میں دوسرے انداز میں کہوں تو پھر تو جو بھی تہمت لگا رہا ہے زوجہ رسول پہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ کے حدیث کے حساب سے کہ سارے صحابی جو ہیں وہ ستارے ہیں اور جو بھی ان کی پیروی کرے تو وہ ہدایت پا جائے گا. تو اگر ان صحابیوں کی پیروی کرتے ہوئے آدمی ان کے پیچھے چل پڑے اور زوجہ رسول پہ تہمت لگائے تو اس حدیث کے حساب سے تو صحیح معاملہ ہو رہا ہے. پھر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اعتراض. لیکن یہ معاملہ اس قدر طول پکڑ گیا کہ روایات کے مطابق 1 مہینے تک صحابہ کے درمیان چہم گوئیاں ہوتی رہیں کہ جناب یہ ہوا ہے یا وہ ہوا ہے. اور کچھ ایسے افراد تھے، آپ کو پتہ ہے، پھر وہ کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے یہ مصرع صادق آتا ہے کہ بڑھا بھی دیتے ہیں ہم زیب داستان کے لیے. تو وہ جناب اپنی طرف سے بھی اضافت. اس قدر رسول کو اذیت ہوئی کہ بعد میں پھر حکم آیا اور رسول نے الزام لگانے والے 4 افراد پر حد جاری کی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نظریہ عدالت صحابہ ہے وہ تو یہیں زمین بوس ہو گیا کہ آپ حضرات ایک طرف کہہ رہے ہیں جناب سارے عادل ہیں، دوسرے یہی ایک دوسرے کے اوپر ایسے الزام لگا رہے ہیں جن کے اوپر خدا نے شرعاً حد رکھی ہوئی ہے. اگر اس سے آگے بڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ایسی بھی آیات ہیں اور روایات موجود ہیں ان کے ذیل میں کہ جس میں واضح طور پہ ملتا ہے کہ صحابیوں نے نعوذ باللہ من ذالک، اب میں کیسے نقل کروں
کہ پیغمبر کے زمانے حیات میں زنا کی اور ان کے اوپر حد جاری ہوئی، اور نہ فقط یہ کہ ان کو کوڑے لگائے گئے بلکہ بعض تو ایسے تھے جن کو سنسار بھی کیا گیا، یعنی زوجہ رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اعمال انجام دیے۔ تو اب جب یہ سارے معاملات اور یہ قرآنی آیات اور روایات ساری واضح طور پہ بیان کر رہی ہیں، تو ہم اب کس طریقے سے نظریہ عدالت صحابہ کو قبول کریں؟ معاذ بن مالک کو رجم کیا تھا پیغمبر نے زنا کے جرم میں۔ اچھا، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تو بات ہو گئی جناب علی کہ جن افراد نے پیغمبر پہ کی زوجہ پہ الزام لگایا۔ اب اگر ہم سورہ تحریم کی طرف چلیں تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ جناب علی خود قرآن مجید 2 ازواج رسول کے بارے میں اس قدر ان آیات کے اندر خدا نے مذمت کی اور کہا کہ انہوں نے رسول کے رازوں کو افشا کیا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ان کو تشبیہ دے رہا ہے کس سے؟ زوجہ نوح سے اور زوجہ لوط سے، اور یہ دونوں قرآن کی نگاہ میں کون ہیں جی؟ کافر ہیں، جہنمی ہیں۔ تو اب یہاں پر وہ افراد جو آ کر کہتے ہیں جی کہ زوجہ رسول ہیں تو اس وجہ سے وہ کوئی خلاف شریعت کام انجام نہیں دے سکتی، تو ہم ان کے لیے عرض کرتے ہیں کہ اگر تو یہاں خلاف شریعت سے مراد وہی ہے جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے اور ان کی جناب اس قسم کے کہ نعوذ باللہ ان سے کوئی زنا سرزد ہوا، تو اس کو تو ہم قبول نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ دیگر جو گناہ ہیں، مثلا خود امیر المومنین علی بن ابی طالب کے مخالف آ جانا، یہ میرے حساب سے تو باقی ہر گناہ سے بڑھ کر گناہ ہے کہ آپ امام وقت کا مقابل آ رہی ہیں، وہ امام کے جس کے لیے رسول کا کہیں کہ جس نے اس سے جنگ کی ہے اس نے مجھ سے جنگ کی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرات اس نظریے کو جسے آپ نظریہ عدالت صحابہ کہتے ہیں، یہ تو خود قرآن مجید کی نگاہ میں کسی قابل نہیں ہے۔ اور خود حضرت عمر سے جب پوچھا گیا کہ ان 2 ازواج رسول سے مراد کون ہیں، تو انہوں نے واضح طور پہ بخاری کی روایت ہے کہا کہ اس سے مراد حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں سے کون مراد ہیں کون مراد نہیں ہے۔ خود وہ جو صحابی تھا غالباً ابن عباس تھے، وہ کہتے ہیں میں ڈرتا تھا پوچھوں، جی ہاں ٹھیک ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن ہمت جٹا لی، پوچھ لیا، میں نے کہا وہ کون ہے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید یہ مثال دے رہا ہے، تو کہا یہ عائشہ اور حفصہ تھے، یہ رسول کو اذیت کرتے تھے۔ اور اسی بخاری مسلم میں یہ روایات موجود ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر آتے ہیں گھر میں اور عائشہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خبر، کیونکہ خبر جو ہے وہ اس وقت پھیل چکی تھی کہ رسول اپنی بیوی کو طلاق دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کی جب یہ بات نسبت یہ جب بات شائع ہوتی ہے، پھیلتی ہے، تو حضرت عمر آتے ہیں اور عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کہ رسول اب تمہیں طلاق دینے کے در پہ ہو گئے ہیں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنی بیٹی سے جا کے پوچھو، میرے سے کائے کو پوچھ رہے ہو؟ تو پھر وہ اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں اور حفصہ سے کہتے ہیں کہ میں یہ سن رہا ہوں کہ تم لوگ رسول اللہ کو اتنی اذیت دے رہے ہو کہ رسول اللہ اب تمہیں طلاق دینا چاہتے ہیں، اور خدا کی قسم اگر میں نہ ہوتا رسول تمہیں پسند نہیں کرتے، اگر میں نہ ہوتا وہ تمہیں طلاق دے دیتے۔ یہاں پہ یہ الفاظ ہیں کہ رسول تمہیں پسند نہیں کرتے۔ تو یہ جو ایک بات بھی کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے اگر اتنی بری تھیں یہ تھا تو شادی کیوں کی اور ان کے اپنی زوجیت میں کیوں رکھا، تو یہ چیزیں تو دیگر انبیاء کی طرف بھی پلٹتی ہیں، اور یہ روایت اس چیز کو واضح بتلا رہی ہے کہ کچھ مصلحتیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ان کی زوجیت میں تھیں، وإلا جیسا کہ خود حضرت عمر یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو رسول تمہیں طلاق دے دیتے۔ زوجیت رسول میں رہنے سے قرآن یہ واضح طور پہ بیان کر رہا ہے کہ کسی کا اچھا ہونا ثابت نہیں ہوتا، بالکل۔ اس کی اچھائی کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دیگر دلائل کی ضرورت ہے، فقط زوجہ رسول ہونے سے اس کا نیک ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور پھر آپ قتیلہ کو کہاں لے کے جائیں گے؟ رسول کی بیوی تھی، رسول کی زوجیت میں آئی، صحیح سند روایات ہیں طبقات ابن سعد وغیرہ کی۔ خود قتیلہ جو اشعث بن قیس کون تھا؟ جناب ابو بکر کا بہنوئی تھا، اور ان کی بہن تھی قتیلہ۔ اس اشعث بن قیس جو اکبر من الخوارج یعنی خوارج کے بڑوں میں سے تھا، اس کی بہن قتیلہ جس سے رسول عقد کرتے ہیں لیکن وہ معاملہ طے نہیں پاتا، یعنی جو ایک قربت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اور رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور بعد میں یہ خاتون جو رسول کی بیوی تھی، جو آپ کی ام المومنین تھی، یہ مرتد ہو جاتی ہے، پھر اکرمہ سے شادی کر لیتی ہے، ابو جہل کے بیٹے سے شادی کر لیتی ہے، اور مسیلمہ بن کذاب پہ ایمان لے آتی ہے جس کی وجہ سے مرتد ہو جاتی ہے۔ تو اب نبی کی اگر بیوی ہونا کسی کو عصمت کا فائدہ دیتا ہے اور عصمت کی سند دیتا ہے، تو پھر قتیلہ جو بعد میں مرتد ہو رہی ہے آپ کیا کہیں گے؟ اور جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، دین سے خارج ہو جائے، وہ اگر امکان موجود ہے، اور اس طرح سے امکان نہیں ہے، وقوع بھی ہے، ایک ہوتا ہے امکان کی حد تک۔ قرآن مجید یہ بات کر رہا ہے، میں اگر آپ اجازت دیں آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، آل عمران کی آیت نمبر 144، ارشاد ہو رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، قد خلت من قبل ہی رسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، افا امات او قتلا،
اگر یہ اس دنیا رسول سے مر چلے جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تم جو ہے وہ تم واپس اپنے پلٹ جاؤ گے. واپس پلٹ جاؤ گے اپنے پیروں پر. ومن ینقلب علی عقبیہ، تو پس جو بھی اپنے پاؤں پہ پلٹ گیا، واپس پیچھے پلٹ گیا، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اپنا بیڑا غرق اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا. تو یہ آیت واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ امکان ارتداد تو بالکل موجود ہے اور واقع بھی ہوا ہے. اور واقع بھی ہوا ہے. یعنی اس پر باقاعدہ قرآن کی مسلسل بہت ساری آیات موجود ہیں جو ارتداد صحابہ پر دلالت کرتی ہیں، اور احادیث بھی موجود ہیں. اور رسول کو اس چیز کا خوف بھی تھا. خوف وہ بھی ایک تھا. بخاری کی بڑی زبردست روایت ہے کہ رسول اللہ عائشہ سے بیان فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر یہ تمہاری قوم تازہ تازہ مسلمان نہ ہوئی ہوتی تو میں اس کعبے کو، جو مقام تھا اس کا، میں اسی مقام پہ اس کو رکھتا، اور جو اس کے اندر تصرف کیا گیا ان تصرفات کو میں حل کر دیتا. لیکن کیونکہ یہ قوم تمہاری تازی مسلمان ہوئی ہے، اگر اس طرح، یعنی اب رسول یہاں پہ گویا کہ تقیہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ قوم تازہ مسلمان ہوئی ہے، اور اگر میں اس طرح کا فعل انجام دوں گا تو ممکن ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، کہ یہ اپنے الٹے پاؤں پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ ارتداد کا خطرہ رسول اللہ کو بھی تھا. خطرہ تھا اور ہوا یہ خطرہ درست تھا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خدشہ، اور ایسا تاریخ میں ہوا، اور اس پر احادیث، صحیح احادیث، متواتر احادیث موجود ہیں. مثلا ایک روایت، ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے اور معروف ہے، متواتر بھی ہے، یعنی 80 صحابہ نے اسے نقل کیا ہے. 80 صحابہ نے، معمولی بات نہیں ہے. اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر معتبر اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ روایت باقاعدہ موجود ہے، جس کو حدیث حوض کے نام سے یا حدیث ارتداد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. حدیث حوض جو ہے وہ بڑی معروف حدیث ہے، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں صحیح بخاری سے پڑھ رہا ہوں، ویسے 80 صحابہ نے مختلف کتب میں موجود ہیں، میں صحیح بخاری سے پڑھتا ہوں. اس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یہ راوی جو ہیں ابو ہریرہ ہیں، رسول خدا سے نقل کر رہے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے. فرماتے ہیں کہ یرد علیہ یوم القیامت رہط من اصحابی، کہ قیامت کے دن میں وہاں موجود ہوں گا، روز محشر، صحابہ کا ایک گروہ جو ہے میری طرف لایا جائے گا. فیجلون عن الحوض، میں حوض کوثر پہ ہوں گا، اسی لیے حدیث حوض کہا جاتا ہے اس کو. میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میں دیکھوں گا ایک صحابہ کا ایک گروہ لایا جا رہا ہے، لیکن پھر میں کیا دیکھوں گا کہ ان کو کھینچ کر مجھ سے جدا کیا جا رہا ہے، الگ کیا جا رہا ہے، دور لے جایا جا رہا ہے. فاقول، میں کہوں گا یا رب اصحابی، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، میں کہوں یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو آواز قدرت آئے گی، فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک، اے رسول آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا 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 کارنامے انجام دیا، کیا کیا بدعتیں. انہم، بدعت ہی نہیں، انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، یہ لوگ ارتداد کا شکار ہو گئے، مرتد ہو گئے. اور اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ الزام شیعوں پہ دھرا جاتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کچھ صحابیوں کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے. حالانکہ ہم اس کی توضیح پیش کرتے ہیں کہ ہمارا اس سے کیا مراد ہے، ارتداد سے مراد کیا ہے. لیکن یہاں پہ تو واضح طور پہ آپ کی بخاری مسلم جیسی کتابیں، کہ جنہیں آپ قرآن کے بعد صحیح ترین کتابیں سمجھتے ہیں کہ بعد کلام باری صحیح بخاری ہے، ان کے اندر یہ روایات موجود ہیں. اور الزام آپ لگاتے ہیں شیعوں پہ کہ وہ کہتے ہیں جناب صحابی جو ہیں وہ مرتد ہو گئے تھے. بھائی خود بخاری کہہ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ رسول کہیں گے، رسول کو بتایا جائے گا کہ جناب یہ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ تو آپ بھی متفق ہیں بخاری کی روح سے کہ صحابی بعد رسول مرتد ہوئے ہیں. اور خود یہی اشعث بن قیس کندی، جنہیں ہم نے کہا کہ اکبر من الخوارج حضرت ابوبکر صاحب کے بہنوئی تھے، اور ان کی بیٹی جعدہ بنت اشعث امام حسن کی قاتلہ تھی، اور محمد بن اشعث جو ہے وہ امام حسین کا قاتل تھا، قاتلین میں سے تھا. اور جناب رشید حجری کے خلاف یہ گواہی دینے والوں میں شامل تھا جب ان کو زندان میں ڈالا گیا امام حسین کے ہی زمانے میں. مولا علی علیہ السلام کے قتل میں اس خاندان کا پورا ہاتھ نظر آتا ہے. تو اشعث بن قیس کندی یہ صحابی تھا، یہ صحابی تھا، مرتد ہوا، پھر واپس پلٹا. جیسے یہ ارتداد سے واپس پلٹتا ہے تو حضرت ابوبکر ان کو اپنی ہمشیرہ دے دیتے ہیں. اور اسی طرح آپ کتنے ہی صحابہ الاستیعاب کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو وہاں پر بہت سارے ایسے صحابہ ملیں گے کہ جنہیں آپ خوارج میں شمار کرتے ہیں. خوارج کون ہیں؟ وہ کلاب النار ہیں، جہنم کے کتے ہیں. اور وہ جہنم کے کتے کون تھے؟ وہ پہلے آپ کے بقول، یعنی آپ کی اپنی کتابوں میں وہ پہلے صحابہ تھے، رسول کے صحابی تھے، لیکن رسول اللہ کے بعد، یعنی یہ مصداقی طور پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ایسے افراد موجود تھے کہ جو رسول اللہ کے بعد مرتد ہو گئے، خوارج میں چلے گئے. تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے.
حتیٰ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی ایک شخص ہو، کوئی بزرگ شخص ہو، کوئی بزرگ عالم دین ہو، اور اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے اور نعوذ باللہ من ذالک اونچی اونچی آواز سے چیخنا چلانا شروع کر دے، تو جو دیکھنے والے ہیں وہ سب کہیں گے کہ کتنا بے ادب شخص ہے کہ اتنے بزرگ عالم دین کے سامنے اس طریقے سے بات کر رہا ہے. لیکن ہم حیران ہوتے ہیں ان افراد پر جو زمانہ رسول میں زندگی گزار رہے تھے. انہیں تو رسول کے سامنے اپنی گردنیں ایسے جھکا کے رکھنی چاہیے تھی کہ ان کی زبان سے چوں تک نہ نکلے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایسے افراد موجود تھے کہ جو رسول کے سامنے آ کر باقاعدہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے. قرآن کو کہنا پڑا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. جی یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں رسول کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. تو اب اس کے بعد ہم دیکھتے، اچھا یہ تو ہوا رسول کے زمانے میں. اب ہو سکتا ہے کوئی آ کر کہے جناب کہ چلیں اس وقت ہو گیا تھا معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ معاف کرنے والا معاملہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں. مثلا جیسے جنگوں سے فرار کی بات آتی ہے یا تشریف لے جانے کی بات آتی ہے تو اس میں کہہ دیا جاتا ہے جی کہ نہیں آیت کے ذیل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان کو معاف کر دیا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں معاف کرنے کی کیا معنی ہے، کیا مراد ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن وہاں پہ بھی اسی سے استفادہ کرتے ہوئے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس آیت کے ذیل میں بھی بعض افراد یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جناب، حالانکہ روایات موجود ہیں کہ وہ کون افراد تھے جنہوں نے رسول اللہ کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی کی. اور یہ رسول کے زمانے میں چبھی تو آیت اتری ہے کہ رسول حیات آیت اتری ہے. لیکن بعض کہنے کی کوشش کریں گے جناب ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ ہو گیا ہوگا اس کے بعد نہیں. نہ، ہم دیکھتے ہیں رسول کا آخری زمانہ ہے. رسول کہتے ہیں لاؤ مجھے کاغذ قلم دوات دے دو، میں تمہارے لیے ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. اس وقت بھی رسول اللہ کے سامنے ایک تو یہ بے ادبی کہ ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ ان الرجل لا یہجر، اور بعض افراد اس کے بھی مدافع بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ تو رسول اللہ کی پیار محبت میں کیا تھا. اور اس وقت وہاں یہ وہی بات ہے جو میں نے عرض کیا کہ کچھ گڑبڑی کر دی جاتی ہے، اس کے بعد لیپا پوتی کے لیے یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا قانون بناتے ہیں. قدر وہاں پر روایت کے جملے ہیں کہ اس قدر وہاں پر تنازع ہوا اور اس قدر اونچی آواز ہوئی کہ رسول کو کہنا پڑا قوموا عنی، چلے جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ. لا ينبغي عندي التنازع، میرے نزدیک لڑائی جھگڑا، میرے قریب میرے پاس لڑائی جھگڑا جو ہے وہ درست نہیں ہے. یعنی رسول آخری ایام میں ایک تو ان کی اس طریقے سے حد تک کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کے سامنے اس طرح سے شور مچایا جاتا ہے، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. لیکن رسول آخری ایام میں ہے اور ان کے سامنے اس طریقے سے بات کی جا رہی ہے. ہم واقعاً ہمیں افسوس ہوتا ہے ان افراد پر کہ جنہیں خدا نے یہ سعادت بخشی تھی کہ وہ اپنی سر کی آنکھوں سے رسول کا دیدار کر سکے، لیکن انہوں نے اس سعادت کا بھرم نہیں رکھا اور رسول اللہ ان کے ہاتھ سے خون کے آنسو روتے ہوئے گئے. آخری لمحوں میں آپ دیکھیے نا، اگر کسی کے گھر میں کوئی بزرگ ہو اور وہ آخری لمحوں میں اور پتہ چل جائے کہ جناب اب کچھ ہی لمحوں میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہ آخری لمحے میں جو بھی کہے آس پاس کھڑے ہوئے افراد چاہے اسے پورا نہ کر سکتے ہو لیکن کوشش کرتے کم از کم سن تو لیں. اور اگر وہ کوئی وصیت لکھنا چاہے تو آس پاس جو کھڑے ہوں گے وہ فوراً کہتے ہیں بھائی لا دو، جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں. یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ وہ تھا جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو وحی کے علاوہ کلام ہی نہیں کرتا ہے، اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہذیان بک رہا ہے. ہمیں واقعاً تاریخ کے اس پہلو کو دیکھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تاریخ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے انجام پایا شرم آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بجا فرمایا آپ نے کہ مسلسل صحابہ کی طرف سے قرآن مجید کے صریح حکم کا اور آیات کا کی خلاف ورزی دیکھنے کو ملتی ہے. جیسا کہ ایک مقام آپ نے بیان کیا، ایک مقام میں بیان کرتا ہوں. قرآن مجید کی صاف صاف آیت ہے کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. زنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، حد جاری ہوتی ہے، سنسار کیا جاتا ہے اس پر. لیکن ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اور یہ بالکل مسلمہ ہے، اہل سنت بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، ان کے تاریخ میں موجود ہے، معتبر کتب میں موجود ہے یہ واقعہ کہ خالد بن ولید کو خلیفہ اول نے مسلمانوں کے حضرت ابوبکر نے بھیجا مالک بن نویرہ کے قبیلے کی طرف کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ جو ہے لے کے آؤ. مالک بن نویرہ نے چونکہ ان کو خلیفہ برحق نہیں مانتے تھے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، مرتد نہیں تھے، مسلمان تھے.
وہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، زکوٰۃ کے قائل تھے، مسلمان تھے، لیکن ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. لہٰذا خالد بن ولید کو ابو بکر بھیجتے ہیں کہ جا کے مالک بن نویرہ کے قبیلے سے زکوٰۃ لے کے آؤ. یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں شدت دکھاتے ہیں. شدت کیا دکھاتے ہیں کہ قتل عام کرتے ہیں. مالک بن نویرہ کو قتل کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس کے بعد اسی شب ان کی زوجہ سے زنا کرتے ہیں. یہ خالد بن ولید زنا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ زنا حرام ہے، یہاں پر صریحاً مخالفت کی جاتی ہے. یعنی 2 گناہ، قتل کیا ایک مومن کا اور زنا کیا، صحابی کا قتل کیا اور زنا بھی کیا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ چھپانے کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو مرتد ہو گئے تھے، وہ حالت ارتداد میں تھے اور قتل بھی درست تھا اور یہ سب کچھ درست تھا. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ مرتد ہو چکے تھے تو ذرا یہ بتائیے کہ پھر عمر نے، کیا عمر کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ وہ مرتد ہیں؟ تو اگر عمر کو یہ پتہ تھا کہ وہ مرتد ہیں تو انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیوں کیا کہ ان پہ حد جاری کرو، اس خالد بن ولید پہ حد جاری کیجئے؟ یہ عمر نے ابو بکر سے کہا، یہ تاریخ میں موجود ہے. تو بھائی اگر ارتداد والی بات صحیح ہے، تاریخ میں یہ بھی موجود ہے کہ اس کے بعد جناب ابو بکر جو ہیں وہ پشیمان ہوئے جی، اور انہوں نے جو مال مسلمین تھا یعنی بیت المال تھا اس سے مالک بن نویرہ کے بھائی کو دیت بھی دی. دیت بھی دی. یا بعض روایت میں کہ دیت دینا چاہی مگر بھائی نے انکار کر دیا. جو بھی ہو، اگر تو وہ مرتد تھے، کافر تھے، تو پھر دیت کس چیز کی ہے بھائی؟ یعنی ہمیں یہاں پہ بہت سارے ایسے موارد ملتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کی مخالفت کی، پیغمبر کو اذیت پہنچائی، جیسا کہ آغا نے بھی بیان کیا. آپ نے اذیت کا جیسی تذکرہ کیا تو میرے دماغ میں وہ آیت آ گئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے. عجیب آیت ہے. یعنی یہ مسلمانوں کا حال ہے جو پیغمبر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. یعنی ایسے افراد تھے پیغمبر کے زمانے میں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو جو بات سنتے ہیں اس پہ فوراً یقین کر لیتے ہیں، اسے مان لیتے ہیں. پیغمبر کو اس سے اذیت ہو رہی ہے. اور قرآن پھر اگلی آیت جو آپ کے سامنے میں پیش کروں کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، اس پہ آخرت میں بھی لعنت ہے. اور اسی کے ساتھ اگر آپ اس روایت کو بھی ملا لیں کہ جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں رسول نے ارشاد فرمائی کہ جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، تو آپ اب پوری تاریخ کو فقط اس آیت اور اس روایت کے ذیل میں اگر دیکھیں تو آپ کو بہت سے ایسے افراد دکھائی دیں گے تاریخ میں کہ جو رسول کی اذیت کا بھی باعث بنے، خدا کی اذیت کا بھی باعث بنے، اور اس وجہ سے خدا اور رسول اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت کا موجب بنے. بالکل ایسا ہی ہے. اور تاریخ میں، روایات میں، صحیح بخاری میں اور اہل سنت کی معتبر کتاب میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دینے والوں نے ایسی اذیت دی کہ خود ان کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر سے اور حضرت عمر سے جناب زہرا نے کلام کرنا چھوڑ دیا حتی توفیت، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یعنی جب تک اس دنیا میں حیات تھیں بی بی صدیقہ کونین سلام اللہ علیہا، ان دونوں سے گفتگو نہیں کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ گفتگو کس سے نہیں کی جاتی ہے؟ جس سے کوئی ناراض ہو. اور جو حدیث کے مطابق جو فاطمہ زہرا کو ناراض کرتا ہے، اذیت کرتا ہے، وہ رسول کو اذیت کرتا ہے. اور جو رسول کو اذیت کرتا ہے، آیت کہتی ہے اس پر خدا اور رسول اور لعنت کرنے والوں کی لعنتیں ہیں. جی، بہت ہی بہترین انداز سے دونوں علماء کرام نے گفتگو کی اور قرآن مجید سے اور تاریخی مسلمات سے اس چیز کو بیان کیا کہ عدالت صحابہ کا نظریہ متصادم ہے قرآن سے بھی اور تاریخ سے بھی اور ان کے ہاں جو روایات ملتی ہیں اس سے بھی. بہت سارے موارد بیان کی، ان کو تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر فقط ایک لمحہ فکری ہم دینا چاہتے ہیں اپنے برادران اہل سنت کو. اس پروگرام کا قصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے، اس پروگرام کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ تاریخی حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اور اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پاکستان میں اہل تشیع کو اسی وجہ سے مورد طعن قرار دیا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کی توہین کرتے ہیں، یہ صحابہ کے اوپر طعن کرتے ہیں، جبکہ حقیقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ اہل سنت کی اپنی ہی کتابوں میں ایک
اتنے موارد جو ہم نے آج پیش کی یہ کم ہیں، یہ ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا عشر و شیر بھی نہیں ہے کہ جو ہم نے آج بیان کی ہیں. اگر ہم چاہتے تو اس کے اوپر تفصیل سے چند قسطیں بھی کی جا سکتی تھی، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو موٹے موٹے جرائم تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں. مزید جو اہل تحقیق افراد ہیں وہ اگر خود رجوع کریں، بلکہ مقدمہ ابن صلاح میں اس چیز کو بیان کیا کہ کتابوں میں حسن پایا جاتا ہے. بہت سی کتابیں لکھی گئیں جو بڑی خوبصورت تھی، مدلل کتابیں تھیں، لیکن الاستیعاب وہ اپنے حسن پہ باقی رہتی، اس کی اپنی ایک جو خاصیت تھی وہ تھی، لیکن اس میں ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ صحابہ کے متائن کو اس میں بیان کیا گیا ہے. الاستیعاب کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے ایسے صحابہ آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی. تو لہٰذا یہاں سے یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ اس میں تشیع کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تشیع نے ایک ایسا نظریہ بیان کیا کہ جو قرآن سے سازگار ہے، جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے. اس نظریے کو بیان کرنے کی وجہ سے وہ افراد کے جو ایک اندھی تقلید کر رہے ہیں صحابہ کے حوالے سے اور کہتے ہیں کہ تمام صحابہ جنتی، تمام صحابہ عادل، ان کو سوچنا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ تشیع پر تان کریں. انہیں چاہیے کہ اپنی ہی کتابوں میں تحقیق کریں، اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایسے موارد ان کو مل رہے ہیں کہ جو صحابہ کے معائب کو بیان کر رہے ہیں تو ان کو مورد قدغن قرار دینا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم تمام اپنے ناظرین سے درخواست کریں گے کہ ہماری فجر میڈیا کی پوری ٹیم کو، ہمارے علماء کرام کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد.